أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین عزیز مومن مومنات، آپ سب کو عید غدیر کی، عید اللہ الاکبر کی ایڈوانس میں بہت بہت دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک ہو، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم آپ تمام مومنین مومنات کو مولائے کائنات کے اس عظیم خوشی کے صدقے میں خوشیاں عطا فرمائے. آپ میں سے جو بھی آرزو مند، حاجت مند، خواہش مند ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی آرزو حاجتوں اور خواہشات کو منظور و مقبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. سامعین عزیز، یہ بابرکت دن اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کنیزوں کے لیے، اس ویڈیو میں عید غدیر کی مناسبت سے چند ایک اعمال اور اس کا ثواب اور اس کا اجر جو ہے وہ بیان کریں گے. آپ مومنین سے عرض کرتے ہیں کہ جتنے بھی نئے آئے ہیں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو یہ ویڈیو دوسرے مومنین تک بھی لنک اٹھا کر شیئر کر دیا کریں، تاکہ اس طریقے سے دوسرے مومنین بھی اس ثواب میں شریک ہو سکیں. سامعین، اس کا پہلا عمل یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھیں اور غسل کریں. تیسرا یہ ہے کہ مومنین کو کھانا کھلائیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اس کے علاوہ مومنین کے ساتھ گلے ملیں، ایک دوسرے کو معافی دیں. اگر کوئی کسی کے دل میں غلطی، کوئی ناراضگی ہے اور کوئی قصوروار ہے تو اسے معاف کر دیں. اور اس کے علاوہ اس دن میں آپ ائمہ معصومین علیہ السلام سے جو وارد شدہ ادعیہ ہیں اور زیارات ہیں ان کو پڑھیں. یہ خلاصتاً ہے. اور یہ جو مومنین مومنات اس دن روزہ رکھیں گے، اس روزے کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے. روایت میں ہے کہ جو شخص، جو بندہ اس دن روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ روزہ 60 سال کے گناہوں کا کفارہ شمار کیا جائے گا. اور ایک اور روایت ملتی ہے کہ عید غدیر کا جو روزہ ہے مدت دنیا کے روزوں 100 حج اور 100 عمرے کے برابر ہے. یہ ایک دن کا یہ روزہ. اور اس دن جو بندہ غسل کرے گا، اور وہ غسل جو ہے خیر اور برکت کا باعث بنے گا. تیسرا جو ہے وہ زیارت امیر المومنین علیہ السلام. جہاں کہیں بھی ہوں آپ زیارت امیر المومنین علیہ السلام پڑھیں. بہتر ہے کہ اگر نجف میں ہے تو یہاں مولا کی زیارت پڑھیں، اگر نہیں ہے تو آپ گھر کے صحن اور کہیں بھی زیارت، خصوصاً زیارت امین اللہ پڑھیں. اور اس دن کا بہت بڑا ثواب ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کا. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذوات مقدسہ اور آل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجیں. اور 2 رکعت نماز ہے جس کی نیت آپ یہ کریں گے کہ 2 رکعت نماز عید غدیر کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. اچھا، یہ نماز کس وقت پڑھنی ہے؟ زوال سے پہلے، یعنی نماز ظہر سے پہلے آدھا گھنٹہ 40 منٹ پہلے پڑھیں. اور اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کو 1 مرتبہ پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر کو 1 مرتبہ پڑھیں. نماز تمام کرنے کے بعد 100 مرتبہ آپ شکراً 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 پڑھیں. اور اس کے بعد سر سجدے سے اٹھا کر مفاتح الجنان میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی: اللہم انی اسألک بان لک الحمد وحدک لا شریک لک. یہ آخر تک ہے. اس دعا کو پڑھیں. پھر آپ سجدے میں جائیں اور سجدے میں جا کر 100 مرتبہ کہیں الحمدللہ الحمدللہ. پھر 100 مرتبہ کہیں شکرن للہ شکرن للہ. اچھا، جو شخص اس طریقے سے یہ نماز پڑھے گا، روایت کے جملے ہیں کہ اس طریقے سے عمل بجا لانے والے کا ثواب و اجر کیا ہے؟ اس شخص کے برابر ہوگا کہ جو عید غدیر کے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت ولایت کی ہو. یعنی اس کا ثواب کتنا ہوگا آپ بہتر سمجھتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ مومنین کو کھانا کھلائیں، مومنین کو اپنے گھر میں بلائیں، کیونکہ روایت کے جملے ہیں کہ جو شخص، جو بندہ، جو مومن کسی مومن یا مومنہ کو اس دن میں کھانا کھلائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ 10 لاکھ انبیاء، 10 لاکھ اولیاء کو کھانا
کھلانے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی ایسے ہے کہ آپ نے جو 10 لاکھ انبیاء، 10 لاکھ اولیاء کو، تو آپ سمجھ لیں ان 10 لاکھ میں خود ائمہ علیہ السلام بھی شامل ہوں گے، اور ان 10 لاکھ شہداء میں مولا عباس علمدار علیہ السلام سے لے کر شہداء کربلا بھی شامل ہوں گے۔ اور روایت کے یہ بھی جملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں 10 لاکھ نیک لوگوں کو کھانا کھلانے کا ثواب کے برابر ہے کہ جو اس دن میں کسی مومن کو کھانا کھلائے۔ یہ بابرکت دن ہے، یہ بافضیلت دن ہے، اور مومنین سے گلے ملیں، انہیں مبارکبادی دیں، اور جب مبارکبادی دیں تو ایک دوسرے کو صلوات پڑھ کر کہیں کہ الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو سامعین عزیز، عید غدیر کے دن اپنے مومنات بہن بھائیوں کو اگر کوئی 1 روپیہ خوشی سے دے تو اس کا ثواب دوسرے دنوں میں 1 لاکھ روپے دینے کے برابر ہے۔ تو آپ سمجھ لیں جتنے دیں گے تو حساب کر لیجئے گا کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اور عید غدیر کے دن مومن بھائیوں کو دعوت طعام دیں، ان کو اپنے گھر میں بلائیں، گویا جو دعوت طعام کسی مومن کو اس دن دے گا تو تمام پیغمبروں اور مومنون کو دعوت دینے کی برابر ہے، جیسے پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے۔ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کے خطبہ غدیر میں ہے کہ جو شخص اس دن یعنی 18 غدیر کے دن کسی روزہ دار کو افطار دے گویا اس نے 10 فعام کو افطاری دی۔ تو ایک شخص نے اٹھ کر عرض کی کہ مولا فعام کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا فعام سے مراد 1 لاکھ پیغمبر، صدیق اور شہید ہیں۔ کتنی فضیلت ہوگی اس شخص کی سامعین عزیز مومنات کہ جو چند مومنین و مومنات کی کفالت کر رہا ہو۔ یہ آپ سے ایک سوال ہے، تو پس اس دن میں آپ مومنین کو، مومنات کو اپنے گھر میں بلا کر مولا کے نام پر کھانا کھلائیں، نظر دیں، نیاز دیں، تو اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ یہ شرف اور عزت والا دن ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور مومنین کے قلوب کو خوشی پہنچتی ہے اس دن سے جب غدیر کا دن آتا ہے۔ غدیر بہت بڑا بابرکت دن ہے، شیعوں کے اعمال کے قبول ہونے اور ان کے غم دور ہونے کا دن ہے۔ عید غدیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پر غلبہ حاصل ہوا تھا۔ عید غدیر کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار ہوئی تھی۔ عید غدیر کے دن جناب موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو وصی بنایا تھا۔ عید غدیر کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حضرت شمعون کو ولایت و وصایت ملی تھی۔ عید غدیر کے دن سامعین عزیز حضرت سلیمان نے آصف بن برخیہ کے وزارت و نیابت پر لوگوں کو گواہ بنایا۔ عید غدیر کے دن سامعین عزیز اللہ کے صدیق، اللہ کے صادق الامین نبی حضرت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب میں اخوت کا رشتہ قائم فرمایا۔ تو لہٰذا یوم عید غدیر مومنین کو چاہیے آپس میں باہمی صیغہ اخوت پڑھیں، آپس میں بھائی چارہ قائم کریں تاکہ اس کا بہترین ثواب حاصل کر سکیں۔ تمام سننے والوں سے عرض ہے ہمیں دعاؤں میں یاد فرمائیں گے، اور لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے۔ جزاک اللہ۔